بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی خوفناک مخلوق جب وہ اس روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی بھی انسان الغرض چرند پرند کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد زمین پر چٹیل اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کے کھانے کے باوجود ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، تم نے اس طریقے کے بہت قصے کہانیاں تو سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے گی؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے اور اس کا وجود بھی موجود ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے۔ پیارے دوستو، آج جس مخلوق کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے؟ اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کیسی تباہی مچائے گی؟ اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جیسے یہ دنیا تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور وہ وقت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے۔ بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کی اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسا گروہ ہے جس کے متعلق ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشتناک ہیں۔ جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روئے زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ دوستو، یہ مخلوق دنیا کے کتنی خطرناک ثابت ہوگی ان کا اندازہ پیغمبر اکرم کے اس قول سے لگائیے۔ جناب ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کی زوجہ زینب بنت جہش نے فرمایا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران رسول اکرم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور رسول نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے، شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم نے اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے حلقہ بنا کر فرمایا، آج یہ یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایت میں نقل ہوا ہے یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ روایت میں آیا کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا اور یہ گروہ حشرات الارض ہے، یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنی بڑھتی ہے اتنا کوئی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم کبوتروں کی طرح ایک دوسرے کو بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ دوستو، یاجوج ماجوج قوم کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت، شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروہوں کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے۔ جناب حذیفہ سے روایت ہے کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں اور ان کے ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد ہیں اور اس قوم کا ہر ایک شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے پیدا نہ کر لے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد صرف ایک بالش کے برابر ہے اور ان کے چرندوں جیسے پیر ہیں اور درندوں جیسے دانت ہیں، ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، کچھ گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے جب ان کا کوئی مر جائے یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اکرمہ شب اسرا کی رات اللہ نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا، میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی لیکن اس قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ دوستوں، اس خوفناک قوم کی ہزاروں سال پہلے ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، یہ قوم آج اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، ایک معینہ وقت میں اللہ ان کو آزاد کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹ کے ختم کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ دیوار ختم ہونے کو ہوتی ہے تب ان کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ کرے گا تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور کا وقت قریب ہوگا، تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ سے استثناء کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح اس دیوار کو چھوڑ کر گئے تھے، بس وہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ لوگ آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان میں تیر پھینکیں گے، وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے، اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمانوں کوہ طور پر جا چکے ہوں گے، یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جب ان کی پہلی جماعت بحر کبریا سے گزرے گی تو اس بحر کبریا سے سارا پانی پی جائے گی، اور جب اس کی دوسری جماعت اس مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رک کر یہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا میں فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ زمین پر رہنے والے تمام جاندار، چرند پرند، حشرات الارض کو ختم کر دے گی، اور جب روئے زمین پر فساد پھیلا چکے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ قوم کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکے گی، اللہ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے۔ یہ قوم ان آلود تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، تبھی وہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے۔ ان لوگوں کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ اس وقت یہ منظر دیکھیں گے، تمام روئے زمین ان لوگوں کی لاشوں سے بھری پڑی ہے اور روئے زمین پر ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس وقت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم کی جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ آسمان سے بارش برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی۔ اس طرح اللہ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا، اور یاجوج ماجوج قیامت کی تمام خوفناک نشانیوں میں سے ایک خوفناک نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔